بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. نعمت اللہ عابد فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیسز کے کورس کے لیکچر نمبر 10 کے ساتھ حاضر ہے. پچھلے لیکچر نمبر 9 تک ہم اکاؤنٹنگ سائیکل، اکاؤنٹنگ پروسیس کے تمام 9 سٹیپس کمپلیٹ کر چکے، اور ان سٹیپس کے اختتام پر اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اینڈ پر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو بزنس بناتی ہیں، 4 فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، اس میں سے 3 فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا احاطہ ہم نے ان 9 لیکچرز میں کر لیا. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے پہلے جو اکاؤنٹنگ سائیکل اور اکاؤنٹنگ پروسیس جس کے نتیجے میں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنتے ہیں، اس کے 9 سٹیپس اب تک آئی ایم شیور آپ کو ازبر ہوں گے. پہلا سٹیپ، انالیسز آف دی فائنینشیل ٹرانزیکشن ٹو ڈیٹرمن ایز ٹو وچ 2 or more elements or items or accounts of the accounting equation have been affected by this very financial transaction. Or accounting equation, you remember, assets is equal to liabilities plus owner's equity, and every financial transaction affects 2 or more of these elements, items or sub items. تو اس کو انالائز کرنا کہ کون سے 2 آئٹمس یا سب آئٹمس افیکٹ ہوئے ہیں، دیٹ واز دی فرسٹ اسٹیپ. دین ریکارڈنگ دی فائنینشیل ٹرانزیکشن ان دی اوریجنل بک آف انٹری، that is the journal. It was the second step, generalizing. The third step was posting these entries in the ledger, اور اس کو classification بھی کہتے تھے because we record them according to the class. اس کو لیجرائزنگ بھی کہا جاتا تھا. 3 steps ہو گئے. اس کے بعد 4th step, in order to be sure کہ لیجر اکاؤنٹس میں ڈیبٹس اور کریڈٹس میں ریکارڈ کرنے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، کمی بیشی نہیں ہوئی، جہاں ایک طرف ایک ایکس اماؤنٹ ڈیبٹ کیا گیا ہے، وہاں ہی دوسری سائڈ پہ وہی ایکس اماؤنٹ کریڈٹ کیا گیا ہے. x+1 یا x-1 نہیں ہے، کمی بیشی نہیں. اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اکاؤنٹنٹس ایک اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ٹرائل بیلنس. اس کے بعد 5th اسٹیپ جو تھا وہ تھا میکنگ ایڈجسٹنگ انٹریز ان ٹرانزیکشنس کے لیے وچ اسپل اوور اے نمبر آف اکاؤنٹنگ پیریڈس، وچ اسپریڈ اوور اے نمبر آف اکاؤنٹنگ پیریڈس، وچ کور اے نمبر آف اکاؤنٹنگ پیریڈس. 4 ان کی اقسام تھیں. فکس ایسٹس جو کہ بہت سارے اکاؤنٹنگ پیریڈس پہ محیط ہوتے ہیں، یا پری پیڈ ایکسپنسز، ایک سے زیادہ اکاؤنٹنگ پیریڈ کے ایکسپنسز ایڈوانس پے کیے ہیں. ریونیو ہے وہ ابھی ارن نہیں کیا اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں لیکن ایڈوانس لے لیا گیا، تو ڈیفرڈ ریونیو. یا ریونیو ارن کیا گیا لیکن چونکہ جو تمام سروسز یا گڈس جو پرووائڈ کرنی تھی وہ نمبر آف اکاؤنٹنگ پیریڈ کے دوران کرنی ہے، تو اس پرٹیکولر اکاؤنٹنگ پیریڈ میں جتنا ارن کیا ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ کہتے ہی اسی کو ہیں کہ چونکہ ایک اکاؤنٹنگ پیریڈ سے زیادہ اکاؤنٹنگ پیریڈ انوالوڈ ہیں، تو اس لیے اسی اکاؤنٹنگ پیریڈ کو جو پرٹین کرتے ہیں، کوئی ریونیو ہے یا ایکسپنس آئٹم ہے اسی اکاؤنٹنگ پیریڈ کا، تو وہ تاکہ ریکارڈ پہ رہے. اکاؤنٹنٹس ٹینڈ ٹو بی ویری ایکوریٹ، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ پرپز ہوتا ہے کہ جس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں جتنا ریونیو ارن کیا اسی کے کارسپونڈنگ اسی اکاؤنٹنگ پیریڈ کے ایکسپنسز بھی ہوں گے. اور اگر ایک ریونیو ارن کرنا ہے فار ایگزامپل اوور 3 اکاؤنٹنگ پیریڈس، تو ایک اکاؤنٹنگ پیریڈ جب ختم ہوگا اس کے اینڈ پہ جب اکاؤنٹ کلوز کریں گے تو اس ایک اکاؤنٹنگ پیریڈ میں جتنا ارن کیا ہے اس کی ریکارڈنگ ہو تاکہ اکاؤنٹس ایکوریٹ ہوں. تو اس کو تھا یہ ایڈجسٹنگ انٹریز کا. تو ایڈجسٹنگ انٹریز ریکارڈ کرنے کے بعد دی نیکسٹ اسٹیپ واز دیٹ میک اندر ٹرائل بیلنس، اور اس کو نام دیا گیا ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس. اور یہ
بھی وہی ایشورنس دیتا ہے جو پہلے ٹرائل بیلنس، جو ان ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس تھا، وہ دیتا تھا. یعنی یہ دیکھنا کہ دی اماؤنٹس آف کریڈٹس اینڈ ڈیبٹس آر ایکول. یہ جب ہو گیا ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس، تو دین وی سا دیٹ اٹ از ویری ایزی ٹو پریپیئر the three financial statements from the adjusted trial balance. کیونکہ ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس پہ وہی ایلیمنٹس، وہی آئٹمز ہوتے ہیں، وہی اکاؤنٹس ہوتے ہیں جو بیلنس شیٹ کے اور انکم اسٹیٹمنٹ کے ہوتے ہیں. بیلنس شیٹ کے آئٹمس اوپر آ جاتے ہیں، کیش، اکاؤنٹ ریسیویبل، لینڈ، بلڈنگ، آفس اکوپمنٹ، اور لائبلٹیز، اونرز ایکویٹی. یہ ہو گئے بیلنس شیٹ کے آئٹمس، اکاؤنٹنگ ایکویشن کے آئٹمس، اور اس کے بعد پھر انکم اسٹیٹمنٹ کے ریونیو اور ایکسپنسز. تو یہ ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس پہ ہوتے ہیں. اسی سے ہم پہلا اسٹیٹمنٹ بنا لیتے ہیں انکم اسٹیٹمنٹ، وہی وہ ریونیو اور ایکسپنسز، اس کو الگ الگ لے لیا، اس کو ٹرانسفر کر دیا، اس کا ایک اسٹیٹمنٹ بنا دیا. نیٹ اس کا آیا یا نیٹ پروفٹ یا نیٹ لاس. اگر نیٹ انکم ہے تو اس سے اونرز ایکویٹی بڑھ گئی. سو دا سیکنڈ اسٹیٹمنٹ دیٹ وی میڈ واز اسٹیٹمنٹ آف اونرز ایکویٹی. اور اس کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ آف اونر ایکویٹی از ٹرانسفرڈ ٹو دی بیلنس شیٹ، اور بیلنس شیٹ بھی ہم ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں اسی ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس سے. ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس پہ سارے آئٹمس تھے بیلنس شیٹ کے، صرف یہ تھا کہ اب اس میں اسٹیٹمنٹ آف اونرز ایکویٹی سے جو انکریز یا ڈیکریز ہوئی ہے اونر ایکویٹی میں، انکریز آئدر ڈیو ٹو ایڈیشنل انویسٹمنٹس بائی دی اونرز اور ڈیو ٹو نیٹ انکم ایز اے ریزلٹ آف بزنس آپریشنز، یا اگر لاس ہوا ہے، ریڈیوس ہوا ہے آئدر ڈیو ٹو لاس ان دا بزنس آپریشنز اور ڈیو ٹو ڈرائنگس بائی دی اونرز، تو وہ اونر ایکویٹی جو ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس میں ہے، وہ صرف وہ آئٹم وہ چینج ہو جائے گا، کیونکہ درمیان میں اونرز ایکویٹی اسٹیٹمنٹ آ گئی. تو وی ہیو کورڈ اپ ٹل چیپٹر 9 آل دیز آئٹمس، اکاؤنٹنگ سائیکل، اکاؤنٹنگ پروسیس، اور 3 فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. اب یہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں جو بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ تھی، جو ہم ایگزامپلس اور جو لیکچرز میں وہ ہم نے کور کیا، وہ ایک بڑا ہی سمپل انکم اسٹیٹمنٹ تھا. وی ایزیومڈ کہ ایک سروس آرگنائزیشن ہے، ایک سول پروپرائٹر ہے، اور وہ جو ہے پراپرٹی ڈیلرشپ یا ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرتا ہے، پلاٹس خریدتا ہے، پلاٹس بیچتا ہے، مکان لوگوں کو کرائے کے لیے ڈھونڈتا ہے اور فار سیل اینڈ پرچیز. تو یہ اور ایک سول پروپرائٹر تھا، ایک ہی شخص. تو سول پروپرائٹر اینڈ رینڈرنگ سروسز سروس آرگنائزیشن تھی. لیکن بزنسز تو آگے ہم اور سبسیکوینٹ لیکچرز میں ڈسکس کریں گے. ایک بزنس کا اور قسم جو ہوتی ہے، جو ٹائپ آف بزنس ہے سروس کے بعد، وہ ہے مرچنڈائز بزنس. مرچنڈائز میں یہ ہوتا ہے کہ دی اونر اور دی پروپرائٹر، اور اف دیر آر مور دین ون اونر اور پروپرائٹر، وہ ریڈی میڈ گڈس خرید لیتے ہیں. کارز خریدا، وہیکلس، کارز، فرنیچر، اور اس کو آنورڈ بیچ دیا، اور درمیان میں مڈل مین پروفٹ وہ کمایا. تو یہ ہے مرچنڈائز. اور وہ جو گڈس ہوتے ہیں جو ریڈی میڈ کنڈیشن میں، لائک فرنیچر یا کارز وغیرہ، یہ جو شو روم ہوتے ہیں کارز کے، تو یہ جو گڈس ہیں جو خریدے گئے اور آنورڈ بیچنے کے لیے، یہ گڈس کہلاتے ہیں مرچنڈائز. تو یہ ہے پرچیز اینڈ سیل آف مرچنڈائز، دس از کالڈ دی مرچنڈائز بزنس. تیسری قسم کی جو بزنس ہے وہ یہ ہے کہ مینوفیکچر بزنس. وہ بزنس جو ہے وہ ایکوائر کرتا ہے را مٹیریل. اگر فرنیچر بناتا ہے وڈ خریدے گا، اگر کوئی اور چیز سیمنٹ مینوفیکچر کرتا ہے تو وہ جو را مٹیریل ہے سیمنٹ کے لیے، سو را مٹیریل وڈ بی پرچیزڈ اینڈ دین دی را مٹیریل وڈ بی کنورٹیڈ انٹو فنشڈ گڈس، فنشڈ پروڈکٹس ریڈی فار سیل. تو یہ ہے مینوفیکچرنگ بزنس. تو یہ ان 3 اقسام کے جو یہ ہیں بزنسز، تو ان کے جو اسٹیٹمنٹس بنیں گے وہ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں. سو ناؤ لیٹ اس ڈسکس دی اسٹینڈرڈ فارمس آف دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. انکم اسٹیٹمنٹ / پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، مطلب ہے کہ دیز ٹرمز آر یوزڈ انٹرچینجبلی.
انکم اسٹیٹمنٹ کو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں. ایک فرضی نام ہے بزنس موسیٰ اینڈ کمپنی لمیٹڈ اینڈ فار ابلیک ڈورنگ دی پیریڈ 2506. یہ تو اب واضح ہو گیا آپ پہ کہ انکم اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ فار این اکاؤنٹنگ پیریڈ ہوتی ہے یا ڈیورنگ این اکاؤنٹنگ پیریڈ, کیونکہ یہ شو کرتی ہے بزنس آپریشنز اوور دیٹ پیریڈ. اور اکاؤنٹنگ پیریڈ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک سال کا ہے, 2005-2006. دیٹ مینس فرام 1 جولائی 2005 ٹو جون 30th 2006. تو یہ تو اوپر آ گیا اس کا ٹائٹل, یہ جو فارمیٹ ہے. سو اٹ کنٹینس فرسٹ دی ٹائٹل, سو دیٹ از دی ٹائٹل showing the name of the financial statement, that is the income statement or the profit and loss account. Then below that shows the name, the registered name of the business, wo Moosa and Company Limited, and then it shows that what is the accounting period, which accounting period, for which accounting period is this income statement made, or to which accounting period this income statement relates. تو یہ فار ابلیک ڈیورنگ دی اکاؤنٹنگ ڈیورنگ دی پیریڈ 2005-06. اب دی فرسٹ آئٹم آن دا انکم اسٹیٹمنٹ از دی نیٹ سیلس, اور وہ ایگزامپل میں دیا گیا ہے روپیز ان. ناؤ دیز کین بی ان تھاؤزینڈ, ان ملینز, ان بلینز, ڈپینڈنگ اپان دی نیچر آف آرگنائزیشن. تو ہمیں اماؤنٹ سپوز کی 100, اٹ کین بی 100,000, 100 million, 100 billion. So net sales are 100. Now let us suppose that the goods which were sold, they were for 100. Invoice kiya usko 110. Now out of these 110 rupees, the customer returned goods worth 5. تو وہ جو ریٹرن کرتا ہے کسٹمر اور دی پرچیزر, they are known as sales return. And then might be that the seller, the business offers some discount, some allowance, جو usual practice ہوتا ہے بزنس کا کہ پرچیزر کو یا کسٹمر کو انسینٹیو دینے کے لیے وہ کچھ سیل ڈسکاؤنٹ 1%, 2%. سو لیٹ اس سپوز کہ 110 گراس سیلس پہ 5 جو ہے اس نے ریٹرن کر دیا, واپس کر دیا, کیونکہ اس میں کوئی ڈیفیکٹ تھا, کوئی آبزرویشن تھی, کوئی آبجیکشن تھا. اور 5 روپیز جو تھے, 5 یونٹس, وہ سیل ڈسکاؤنٹ یا سیل الاؤنس جو ہے وہ بزنس نے یا سیلر نے خود آفر کیا تھا. سو 110 مائنس 10 وڈ بی دا نیٹ سیلز 100. تو نیٹ سیلز جب ہم کہتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ گراس سیل سے وی سبٹریکٹ دی سیل ریٹرنس اینڈ وی آلسو سبٹریکٹ دی سیل ڈسکاؤنٹ اور دی سیل الاؤنس آفرڈ بائی دی بزنس ٹو دی پرچیزر. The second item is cost of goods sold. Now what is the cost of goods sold? Let us suppose کہ ایک بزنس, ایک مینوفیکچرنگ بزنس ہے اور وہ مینوفیکچر کرتا ہے گڈس کو, پروڈیوس کرتا ہے گڈس کو. تو اس کے لیے وہ را مٹیریل لے گا, رائٹ, لیبر اس کے اوپر انگیج کرے گا, اس کے اوپر جو ہے کچھ اور یوٹیلیٹیز لگیں گی, بجلی, گیس, مشینری جو استعمال ہوگی, پلانٹ to manufacture those goods, اس کی ڈپریسیشن ہوگی. just as we discussed in the previous lectures کہ وہ آفس equipment وہ استعمال ہوتا ہے تو اس کی ڈپریسیشن for a particular accounting period جو ہے. تو یہ جو ہے یہ these are the costs of production of the goods sold. وہ فرنیچر بنا رہا ہے تو فرنیچر جو اور پھر بیچتا ہے تو فرنیچر بنانے کے لیے he has to incur certain expenditure. He has to incur certain costs to produce those goods. تو وہ کہلاتا ہے cost of goods sold, اور اس کو cost of sales بھی کہا جاتا ہے. cost of sales کہ اس کو سیلز تو مل گئے 100 روپے کے, لیکن یہ 100 روپے وصول کرنے اور یہ 100 روپے 100 جو ہے وہ سیل ریونیو ارن کرنے کے لیے he had to incur certain costs to produce, to manufacture those goods. تو اس کو کہتے ہیں کاسٹ آف گڈس سولڈ اور کاسٹ آف سیلز. تو اس کے جو آئٹمز ہوں گے, جس طرح میں نے ابھی کہا را مٹیریل, اگر فرنیچر بنا رہے ہیں تو لکڑی ہو گیا. سیلریز اینڈ ویجز صرف ان کا جو ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں ان دا مینوفیکچر آف دوز گڈس.
اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوں گے ان دا مینوفیکچر اور ان دا پروڈکشن آف دوز گڈس. وہ آئٹم ہم الگ لیں گے, وہ کاسٹ آف گڈس سولڈ میں نہیں آئے گا, وہ ہم دوسرے اس میں دیکھیں گے کہ وہ الگ اس میں آئیں گے بریکٹ میں. دین اسٹورز اینڈ اسپیئرز جو استعمال ہوں گے ان دی مینوفیکچر آف گڈس, وہ یہاں آ جائیں گے کاسٹ آف گڈس سولڈ میں, بیکاز دے آر یوزڈ ان دا پروڈکشن آف دوز گڈس وچ آر گوئنگ ٹو بی سولڈ. یوٹیلیٹیز, وہ جو ورک شاپ ہے, جو وہاں پہ جو گڈس ایکچولی پروڈیوس ہوتے ہیں, تو وہ ورک شاپ, ایکچوئل ورک شاپ جو ہے ورک پریمیسز کے, وہاں پہ جو یوٹیلیٹیز, گیس, الیکٹریسٹی, واٹر, اس کے جو ہے کاسٹ وہ اس میں آ جائیں گے. اور جو دوسرے, فار ایگزامپل ایک آفس ہے, مینجمنٹ آفس, ایڈمنسٹریٹو آفس, وہاں پہ بھی بجلی, پانی, گیس وغیرہ استعمال ہوتی ہے, اس کے جو ہوں گے وہ کاسٹ وہ اس میں نہیں آئیں گے, وہ دوسرے بریکٹ میں آئیں گے. وی ول ڈسکس دیٹ سبسیکوینٹلی. اس طرح ڈپریسیشن, جو ایکچوئل مشینری استعمال ہوتی ہے فار دی مینوفیکچر آف دوز گڈس, اس کی جو ڈپریسیشن ہوگی. اور دوسری مشینری بھی کہیں ہوگی, ایئر کنڈیشن ہوں گے مین آفس میں, جنرل مینیجر کے آفس میں, اس کی ڈپریسیشن جو ہے وہ دوسرے ہیڈ میں ہوگی. کاسٹ آف گڈ سولڈ میں صرف ان پلانٹ مشینری کی ڈپریسیشن ہوگی جو کہ ایکچولی وچ آر یوزڈ ان دا پروڈکشن آف گڈس. اور پھر کچھ مسلینیس ہوں گے, تو دیز آر دی کاسٹ آف گڈ سولڈ, اینڈ دس از یوزلی دی لارجسٹ ایکسپینس آئٹم. یہ بھی ایک ایکسپینس ہے, بیکاز دیز آر دی ایکسپینسز انکرڈ بائی دی بزنس ان دی پروڈکشن آف دوز گڈس وچ آر سولڈ, اینڈ دس از یوزلی دی لارجسٹ ایکسپینس آئٹم. اب آپ دیکھیں 100 اس کا سیل ریونیو ہے, اس میں 60 جو ہے وہ تو اس نے ایکچولی انکر کیا ہے کاسٹ ٹو پروڈیوس دوز گڈس. اچھا, اگر یہ مینوفیکچرنگ بزنس نہیں تھا, اگر لیٹ اس سپوز اٹ واز اے مرچنڈائز بزنس, مرچنڈائز میں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ریڈی میڈ گڈس خرید کے وہ بیچتے ہیں, فار ایگزامپل ایک کار ہے وہ خریدتا ہے, تو اس کا پھر کاسٹ آف گڈ سولڈ کیا ہوگا؟ لیکن اب را مٹیریل اس میں نہیں ہے, بیکاز ہی از ناٹ مینوفیکچرنگ دیٹ, ڈپریسیشن وغیرہ بھی نہیں ہے, پلانٹ اینڈ مشینری وہ نہیں لگا رہا, لیکن اسٹل دیر ول بی کاسٹ آف گڈ سولڈ. کاسٹ آف گڈ سولڈ اس کا یہ ہوگا کہ اول تو اس نے جتنے کی گاڑی خریدی ہے فار سبسیکوینٹ سیل, کہ وہ اس میں کچھ مارجن پہ وہ انٹرسٹ, وہ پروفٹ کمائے گا, تو وہ جو اس نے انیشیل پے کیا ہے اور جو انیشیل کاسٹ پہ خریدی ہے, تو ایک تو وہ ہو گیا اس کا کاسٹ آف گڈ سولڈ, اور پھر اس کے اوپر اگر وہ کچھ اور مزید خرچہ کرتا ہے, رائٹ, کوئی شو روم بنایا ہوا ہے, اس کا کرایہ ہے وغیرہ, تو وہ بھی اس کو اپارشن کریں گے, تو وہ اس کیس میں مرچنڈائز بزنس کا وہ کاسٹ آف گڈس سولڈ ہوگا, یعنی دی ایکچوئل, دی انیشیل پرچیز پرائز آف دوز مرچنڈائز پلس انسیڈنٹل چارجز جو اس کے اوپر, اس کی ٹرانسپورٹیشن پر, اس کو اسٹور کرنے پر, اس کو شو روم میں رکھنے پر, وہ کاسٹ آف گڈس سولڈ میں آئیں گے. تو یہ جسٹ ایز آئی سیڈ کہ کاسٹ آف گڈس سولڈ از دی لارجسٹ ایکسپینس آئٹم. اب اس کیس میں اٹ از دی یعنی تقریباً 60% جو ہے آف دی سیلز از دس. اب نیکسٹ اس پہ آپ دیکھیں کہ ایک ایکسپینس آئٹم تو ہو گیا کاسٹ آف گڈس سولڈ, یہ ایک بڑا بلاک تھا جو 60 کا تھا, اور جس میں را مٹیریل, ڈپریسیشن, یوٹیلیٹیز اور اسٹورز اینڈ اسپیئرز اور ڈائریکٹ لیبر کے سیلریز, ویجز. اب دوسرا بلاک ایکسپینسز کا وہ ہے آپریٹنگ ایکسپینسز, دوز ایکسپینسز وچ آر انکرڈ آن دی ایکچوئل آپریشنز. اب دیکھیں سیلنگ اینڈ ایڈمن, یعنی وہ بزنس ہے, وہ گڈز مینوفیکچر کرتا ہے, بٹ دین ہی تو اس کے لیے کچھ اس نے مینوفیکچرنگ انجینئرز, پروڈکشن انجینئرز رکھے ہیں, رائٹ, ان کے سیلریز وغیرہ تو چلے جائیں گے وہاں کاسٹ آف گڈ سولڈ میں, جس طرح ہم نے پچھلے سلائڈ میں آپ کو دکھایا. لیکن کچھ اسٹاف اس نے رکھا ہوگا فار مارکیٹنگ, فار سیلنگ دوز مینوفیکچرڈ گڈس, تو ان کا جو سیلریز وغیرہ ہوگا وہ آپریٹنگ ایکسپینسز کو چارج ہو جائے گا, سیلنگ. پھر کچھ اسٹاف اس نے رکھا ہوگا فار ایڈمنسٹریٹو پرپزز, جنرل سپرویژن, دوسرے بزنسز کے ساتھ, آرگنائزیشن کے ساتھ کارسپونڈنس, لیزان وغیرہ. تو یہ ایک آئٹم ہوگا آپریٹنگ ایکسپینسز کا, جس کو سیلنگ اینڈ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز, لیٹ اس سپوز ایک ہائپوتھیٹیکل فگر ہے 5. پھر وہ کچھ پبلسٹی بھی کرے گا, پبلک ریلیشننگ, ایڈورٹیزمنٹ, اخباروں میں, ٹی وی پہ, اس کے اوپر ایکسپینسز, تو وہ ہیں آپریٹنگ ایکسپینسز, بیکاز دے آلسو ریلیٹ ٹو دی آپریشنز آف دی
بزنس. پھر ڈپریسیشن یہاں بھی ایک آئٹم ہے. جس طرح میں نے کہا کہ ہیڈ آفس کے مینجمنٹ آفیسز کے ایک مینجمنٹ بلاک ہوگا جو کہ مینوفیکچرنگ پروڈکشن بلاک سے الگ ہوگا, وہاں پہ کوئی مشینری ہوگی, اس کی بھی ڈپریسیشن. تو ڈپریسیشن اینڈ ادرس وہ اس کے لیٹ سپوز 5. تو آپریٹنگ ایکسپنسز کا بلاک ہو گیا 15. اور یہ میں بتاتا چلوں کہ یو سی یہ جو آپریٹنگ ایکسپنسز کے بلاک کے جو ڈیٹیلز ہیں یا کاسٹ آف گڈ سولڈ جو پچھلے اس کے سلائڈ میں آپ کو بتائے, تو اس کے جو آئٹمز ہیں یہ بزنس ٹو بزنس جو ہے وہ ویری کرتے جائیں گے. یہ ہم صرف ایک مثال کے طور پر جو ہے آپ کو پیش کر رہے ہیں. سو ریممبر کہ وہ جو پچھلے سلائڈ سے جب سیلز تھے 100, کاسٹ آف گڈس سولڈ یعنی دی کاسٹ وچ ور انکرڈ بائی دی بزنس آن دی پروڈکشن آف دوز گڈس سولڈ, جس کو کاسٹ آف سیلز بھی کہا جاتا تھا, وہ تو 60. تو وہ جو مارجن تھا سیلز کا اور کاسٹ آف گڈ سولڈ کا, اس کو کہتے ہیں گراس پروفٹ. تو وہ ہم نے آپ کو پچھلے سلائڈ پہ دکھایا تھا کہ 100 مائنس 60 وہ 40. تو وہ ڈفرنس جو تھا سیلز اور کاسٹ آف گڈ سولڈ کا, اس کو ٹرم دیا گیا تھا گراس پروفٹ. اب وہ جو گراس پروفٹ 40 تھا, اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک مارجن ہے بزنس کے لیے کہ یہ اور ایکسپنسز اس سے میٹ کرے, کیونکہ وہ 60 تو اس نے میٹ کرنے ہی کرنے تھے. را مٹیریل خریدنا تھا, اس کے اوپر لیبر لگانا تھا, اس کے اوپر یوٹیلیٹیز, اس کا ڈپریسیشن 60 تو اس میں گئے. تو اب 40 ہیں اس کے پاس, 40 میں سے اب اس نے یہ اور بلاکس آف ایکسپنسز میٹ کرنے تھے. تو اس 40 میں سے 15 گئے آپریٹنگ ایکسپنسز پہ, 5 گئے سیلنگ ایڈمن پہ, 5 گئے ایڈورٹائزنگ پہ, 5 ڈپریسیشن پہ, 15 ہو گئے. تو 40 سے جو 15 گئے, دا بزنس از لیفٹ ود 25. Now this is the operating profit, اور اس کو کہتے ہیں earning before interest and taxes, EBIT. اب اور ایکسپنسز بھی اس کے ہیں, انٹرسٹ اس نے دینا ہے رائٹ, اور انکم ٹیکس والے اتنا بڑا دفاتر ہیں, اتنا بڑا محکمہ ہے, وہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں انکم ٹیکس بھی دو, تو وہ ایکسپنسز بھی ابھی رہتے ہیں. دس از دی آپریٹنگ پروفٹ اور دی ارننگ بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز. اس کے بعد جب آپریٹنگ ایکسپنسز ہم نے دیکھ لیے, تو یہ تھرڈ بلاک آف ایکسپنسز وہ ہیں ادر ایکسپنسز. اور اس ادر ایکسپنسز کو ہم نان آپریٹنگ ایکسپنسز بھی کہتے ہیں, کیونکہ یہ وہ ایکسپنسز ہیں جو ڈائریکٹلی آپریشن کے ساتھ وہ نہیں ہیں, بٹ دے ڈو افیکٹ دی نیٹ انکم. تو ادر ایکسپنسز میں ایک تو آئے گا انٹرسٹ چارجز, اس نے لون لیے ہوں گے بینک سے, فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے, جس کے لیے دیر ول بی این اینول چارج. تو دس اینول چارج اور اینول جو انٹرسٹ کے جو چارجز ہیں, دے آر آلسو نون ایز فائنینشیل چارجز. لیٹ اس سپوز کہ وہ ہیں 5. پھر بزنس جو ہے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈیورنگ این اکاؤنٹنگ پیریڈ اس نے کوئی ایسٹ جو ہے بیچ دیا. ایک ایسٹ اس کے لیے فالتو ہے, لینڈ کا ایک پورشن ہے, ایک پلانٹ ایکوپمنٹ کا پورشن ہے جو بیچ رہا ہے. یا ایسٹ وہ بھی ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل مارکیٹیبل سیکورٹیز جو اور کمپنیز میں کوئی بانڈز وغیرہ ہوتے ہیں وہ لیے ہیں, کوئی سرٹیفکیٹس وہ جو انویسٹمنٹس کی ہے کسی اور جگہ, اس کو وہ ایک ایسٹ ہے اس کو بیچتا ہے, یا کسی اور ایسٹ کو لینڈ بلڈنگ پلانٹ ایکوپمنٹ کا بلڈنگ کا کوئی پورشن بیچ دیتا ہے. اس پہ لیٹ اس سپوز دا بزنس انکرز لاس, وہ جو ہے وہ ایکوپمنٹ خریدا تھا سے 100 کا, بیچا جو ہے 95 کا یا 99 کا, تو لاس ہوا اس, تو وہ بھی ادر ایکسپنسز کی کیٹیگری میں آئے گا یا نان آپریٹنگ ایکسپنسز کے بلاک میں. لاس آن دا سیل آف ایسٹس وہ ہے لیٹ اس سپوز 1. اس کے بعد ایک ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل ہے کہ اس نے کوئی گڈ ول کوئی اور بزنس ایکوائر کیا جس کے لیے گڈ ول اس نے کیا تھا. گڈ ول کیا ہے دس وی ول ڈسکس سبسیکوینٹلی, لیکن یہ بھی ایک ایکسپنس اس کے لیے ایک ایکسپنس آئٹم ہے کہ یہ پرچیز کر رہا ہے ایک اور بزنس اور اس کو پے کر رہا ہے مور دین اٹس مارکیٹ ویلیو بیکاز آف دی ریپوٹیشن آف دیٹ بزنس, یا وہ بھی, تو وہ اس کو گڈ ول کہتے ہیں. وی ول ڈسکس دس سبسیکوینٹلی. تو لیٹ اس سپوز وہ ہے 1. تو یہ ادر ایکسپنسز جو نان آپریٹنگ ایکسپنسز ہیں, ناؤ دے ٹوٹل 7. ناؤ ریممبر کہ وی ور لیفٹ وتھ ہاؤ مچ, 100 سیلس تھے, 60 جو تھا کاسٹ آف گڈس سولڈ تھا, تو 40 ہمارے پاس گراس پروفٹ رہا تھا
which was the margin available with the business to meet these other expenses. وہ 40 جو گراس پروفٹ تھا اس میں سے جو اس کے بعد جو ہم نے سلائڈ دکھایا تو وہ آپریٹنگ ایکسپنسز جو تھے وہ 15 جو تھے وہ اس میں چلے گئے. تو پروفٹ آپریٹنگ پروفٹ جو تھا بیفور انٹرسٹ اور یہ انکم ٹیکس وہ رہ گیا تھا 40 مائنس 15 25. اب 25 میں سے 7 یہ گئے یہ ادر نان آپریٹنگ ایکسپنسز. 25 میں 7 یہ گئے انٹرسٹ کے, لاس آن سیل آف ایسٹس, پرچیز آف گڈز. جب 7 یہ ہو گیا تو کیا رہ گیا 25 مائنس 7 18. Now this is the profit before tax because now ایک اور ایکسپنسز کا ہے انکم ٹیکس کا, the income tax has to be paid. So this is the profit before tax. بریکٹ میں لکھا ہے EBT, ارننگ بفور ٹیکس. وہ پہلے والا جو تھا آپریٹنگ پروفٹ پچھلے سلائڈ پہ وہ تھا EBIT, ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز. اب اس بلاک میں ادر ایکسپنسز میں انٹرسٹ آ گیا تو اس کا جو وہ آ گیا بیلنس آپریٹنگ پروفٹ اور ادر ایکسپنسز کا جو بیلنس آ گیا 18, دیٹ از دی پروفٹ بفور ٹیکس EBT, ارننگ بفور ٹیکس. نا بزنس نے اسیس کرنا ہے کہ اس سال کا انکم ٹیکس کتنا وہ ہوگا تو وہ پروویژن پھر رکھ لیتے ہیں انکم اسٹیٹمنٹ میں. اور یہ جو ہے پروویژن فار ٹیکس یہاں آ گیا پروویژن فار ٹیکس لیٹ اس سپوز 5. اور یہ آئٹم یہ ایک ایسا آئٹم ہے جو انکم ٹیکس میں اور انکم اسٹیٹمنٹ میں اور بیلنس شیٹ اسٹیٹمنٹ دونوں میں آئے گا. یہاں آ گیا پروویژن فار ٹیکس اور وہاں جب بیلنس شیٹ بنے گی وہاں کیا ہوگا ٹیکس پیبل بیکاز دس از اے لائبلٹی ٹو بی پیڈ ان دا نیکسٹ اکاؤنٹنگ پیریڈ. دیکھیں نا اس نے ایک اکاؤنٹنگ پیریڈ 2005-6 میں یہ بزنس کیا جس پہ یہ اس کا پروفٹ بیفور ٹیکس آیا 18. اب اس نے وہ ریٹس وغیرہ دیکھے اپنے ٹیکس کنسلٹنٹ کے ساتھ ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا کہ یار نو یہ پروویژن ہے یہ پروویژن رکھتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہمارا جو ٹیکس آتا ہے وہ 5. Now this tax would be paid in the next accounting period. 2005-6 کا تو اکاؤنٹ یہ ہے لیکن اس کی پیمنٹ ہوگی نئے اکاؤنٹنگ پیریڈ میں 2006-7. تو اس انکم اسٹیٹمنٹ میں they have made provision for the income tax تو لکھا پروویژن فار ٹیکس. اور بیلنس شیٹ آئٹم میں لائبلٹی کا جو پورشن ہوگا لائبلٹی کا تو اس میں لائبلٹی میں کیا ہوتے ہیں اکاؤنٹس پیبل نوٹس پیبل تو وہاں پہ انکم ٹیکس پیبل میں یہ 5 آ جائے گا. So this is the item which would be included in both the statements, the income statement and the balance sheet item. تو profit before tax تھا 18, provision for tax ہو گیا 5, so the business is left with a profit after tax amounting to 13, 18 minus 5, 13. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح یہ other expenses ہیں اسی طرح some other income may also accrue to the business. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بزنس نے کوئی ایسٹ سیل کیا پلانٹ اکوپمنٹ بلڈنگ کا کوئی پورشن لینڈ کا کوئی پورشن تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں لاس کرے اس میں پروفٹ بھی کر سکتا ہے تو وہ ادر انکم میں آئے گا. یا اسی بزنس نے کسی اور بزنس میں انویسٹمنٹس کی ہیں وہاں کے شیئرز لیے ہیں وہاں سے ڈویڈنڈز آ گئے ہیں تو یہ اس کا ادر انکم آئے گا. دس از دی انکم وچ ڈز ناٹ emerge from its own business operations. ٹھیک لیکن یہ اور آئٹم سے آ رہا ہے تو وہ ہو گیا. یا کہیں اور جگہ انویسٹمنٹ کی ہے تو اس سے کوئی پروفٹ آیا تو اس ایگزامپل میں ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ اس ایگزامپل میں ادر انکم از انویسٹمنٹ گینز. دی بزنس ہیڈ انویسٹڈ سم منی سم ویئر تو اس سال میں 2005-6 میں اس انویسٹمنٹس میں کوئی پروفٹ آیا سو 7. So profit after tax was 13, other income was 7, تو نیٹ پروفٹ آ گیا 20. ادر انکم میں نے مثالیں آپ کو دی کہ ڈویڈنڈ ریونیو یا انٹرسٹ ریونیو. بزنس نے کہیں پیسہ رکھا ہے کسی بینک میں کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں اسے ریونیو آ رہا ہے یہ ڈائریکٹ آپریشن سے نہیں آ رہا بٹ آ تو رہا ہے سو دس از ادر انکم. یا گین آن ایسٹس سیلز جس طرح لاس ہو سکتا ہے ایسٹس کے سیل پہ تو اسی طرح گین بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کچھ آئٹمز ہیں ادر انکم کے. تو نیٹ پروفٹ جو ہو گیا وہ ہو گیا 13 + 7 20. اس کو کہتے ہیں باٹم لائن. یعنی یہ ایک آخری وہ ہے کہ یہ 2005-6 میں
یہ پوزیشن رہی ہے, یہ کارکردگی رہی ہے. اور دیکھیں کس طرح ہم نے اس کو مختلف سیگمنٹس میں, مختلف بلاکس میں ڈیوائڈ کیا تھا. اوپر سیلز, پھر کاسٹ آف گڈس سولڈ کہ کاسٹ آف پروڈکشن آف دوز گڈس وچ آر سولڈ, پھر ان سے گراس پروفٹ آیا, پھر آپریٹنگ ایکسپنسز, اس سے آیا آپریٹنگ پروفٹ, پھر آپریٹنگ پروفٹ سے میٹ کیا ادر ایکسپنسز جس کو نان آپریٹنگ ایکسپنسز بھی کہتے ہیں, اس سے آیا پروفٹ بفور ٹیکس, پھر ٹیکس کی پروویژن بھی اس سے مائنس کر دی تو پروفٹ آفٹر ٹیکس ہو گیا, اور پھر پروفٹ آفٹر ٹیکس میں اور ایڈ کیا جو ادر مسلینیس انکم تھا, جس طرح گین یا پروفٹ فرام انویسٹمنٹ, کوئی ڈویڈنڈ ریٹرن آ گیا, کوئی ایسٹ سیل پہ گین آ گیا, تو وہ اس میں آ گیا. تو باٹم لائن ہمارے پاس آ گیا 20. تو اس انکم اسٹیٹمنٹ کو کہتے ہیں ملٹیپل اسٹیپ اسٹیٹمنٹ. یہ دیکھیں مختلف اسٹیپس, ایک لاجیکل اسٹیپ, ایک تواتر ہے, ایک ترتیب ہے, ایک سیکوینس ہے, ایک بلاک دوسرے بلاک کو بڑے لاجیکل اور منطقی انداز میں فالو کرتا ہے, اور ایک بڑی ہم آہنگی اور ربط ہے. تو دس از دی ملٹیپل اسٹیپ انکم اسٹیٹمنٹ. اب یہ جو نیٹ پروفٹ آیا یہ باٹم لائن ہے 20. اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ لیٹ اس سپوز یہ ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے, اس میں شیئر ہولڈرز ہیں, اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے پروفٹ اب ہمارے پاس ہے 20, تو ہم ڈویڈنڈز یہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا ہوتا ہے. سردست یہی کہیں گے کہ بھئی شیئر ہولڈرز کا جو انویسٹمنٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ان کا جو شیئر ہوتا ہے وہ دے دیتی ہے, بورڈ آف ڈائریکٹرز ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ اب 20 ہے, لیٹ اس سپوز 20 ملین ہے یہ, تو بورڈ آف ڈائریکٹرز ڈیسائڈس کہ 5 ملین وی ڈسٹریبیوٹ امنگ دی شیئر ہولڈرز ایز ڈیویڈنڈ ایز دیئر شیئر ان دا پروفٹ. 5 وہاں دے دیے, باقی 15 جو رہ گئے اس کو نام دے دیا ریٹینڈ ارننگز. بورڈ آف ڈائریکٹرز ڈیسائڈس دیٹ, بورڈ آف ڈائریکٹر یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ بھئی سارے کے 20 دے دو, شیئر ہولڈرز میں ڈیوائڈ کرو ایز ڈیویڈنڈ. شیئر ہولڈرز تو خوش ہو جائیں گے, بٹ دی بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیز ٹو وے ادر کنسیڈریشنز. انہوں نے دیکھنا ہوگا کہ بھئی کوئی ایکسپینشن کرنی ہے, کوئی اور پلانٹ ایکوپمنٹ خریدنا ہے, کوئی ماڈرنائزیشن کرنی ہے, یا ویسے بھی ہم بزنس میں ریٹین کر لیتے ہیں, اس سے ہمارے شیئر کی ویلیو بڑھ جائے گی. یہ کریں گے, ویل سبسیکوینٹلی ڈسکس دیس. تو دا بورڈ ڈیسائڈس کہ آؤٹ آف 20 گیو اونلی 5 ٹو دی شیئر ہولڈرز ایز ڈیویڈنڈ, اور باقی 15 ریٹین ان دا بزنس. تو اس کو کہتے ہیں ریٹینڈ ارننگس. اب یہ کہاں جائیں گے؟ اب دیکھیں وہ جو آپ کو ایک بڑی سمپل اگزامپل دی کہ اس نے جو سول پروپرائٹر تھا پراپرٹی, خضر پراپرٹی, وہ جو فرضی نام تھا, اس نے کوئی انکم نیٹ انکم کیا تو اس سے اونر ایکویٹی بڑھ گئی. تو اسی کیس میں بھی ایگزیکٹلی یہی, دا بزنس از لیفٹ ود ریٹینڈ ارننگز آف 15. یہ 15 بزنس میں پڑے ہیں, تو بزنس میں اس کا کیا اثر ہوگا؟ وہ یہ کہ اس سے شیئر جو, اچھا چونکہ وی آر ڈسکسنگ اے بزنس کے جس میں کوئی سول پروپرائٹر نہیں ہے, ایک شخص نہیں ہے, نمبر آف پارٹنرز ہیں شیئر ہولڈرز. شیئر ہولڈرز کیا ہوتے ہیں یہ ہم سبسیکوینٹلی ڈسکس کریں گے, لیکن لیٹ اس سپوز کہ ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے تو جس میں پبلک کا پیسہ ہے ان دا فارم آف شیئرز, تو وہ شیئر ہولڈرز ایکویٹی, اب اس کیس میں اونرز ایکویٹی کو کہیں گے شیئر ہولڈرز ایکویٹی, وہ بڑھ جائے گی. تو یہ ریٹینڈ ارننگ کا آئٹم جو ہے یہ چلا جائے گا شیئر ہولڈر ایکویٹی کو, وہاں چلا جائے گا, اور وہ فردر بیلنس شیٹ کو ٹرانسفر ہو جائے گا. تو یہ تھا ایک خاکہ, ایک اسٹینڈرڈ فارمیٹ انکم اسٹیٹمنٹ کا. اب انکم اسٹیٹمنٹ میں کچھ اسپیشل آئٹمس بھی ہو سکتے ہیں, لائک فار ایگزامپل اسپیشل آئٹمس کیا ہوں گے؟ ون ٹائم آئٹم دیٹ ول ناٹ ریکر ان فیوچر. ایک بلڈنگ کا پورشن بیچ دیا, ایک پلانٹ ایکوپمنٹ کا ایک پورشن بیچ دیا, تو یہ کوئی ریگولر فیچر تو نہیں ہے, یہ تو ایک اسپیشل آئٹم ہے. یا اسی طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ادر انکم میں ان کا کسی کے ساتھ لٹیگیشن, کوئی مقدمہ چل رہا تھا, وہ مقدمہ جو ہے اس کیس کا ڈیسیشن بزنس کے فیور میں ہوا, اس ڈیسیشن کے ضمن میں کچھ اس کو فائنینشیل بینیفٹ ملا, وہ ہم نے ادر انکم میں ڈال دیا. تو بٹ دس از ون ٹائم آئٹم, یہ کوئی ہر اکاؤنٹنگ پیریڈ میں ہر سال میں تو یہ نہیں ہوگا, تو دیٹ از ڈیزگنیٹڈ ایز اسپیشل آئٹم, تو اس کو الگ ریفر کیا جاتا ہے نوٹ کی شکل میں, وہ انکم اسٹیٹمنٹ میں کہا جاتا ہے. اینڈ دیز آر ڈسکلوز سیپریٹلی آن دا انکم اسٹیٹمنٹ. اس کی اور مثال بھی یہ ہے کہ ڈسکنٹینیوڈ آپریشنس, کہ بزنس جو ہے
وہ اپنا ایک میجر پورشن جو ہے آف دا بزنس وہ سیل کر لیتی ہے. لیٹ اس سپوز کہ وہ 2-3 پروڈکٹس میں ڈیل کرتی تھی, اٹ مینوفیکچرڈ 3-4 آئٹمس, اینڈ دین اٹ ڈیسائڈز دیٹ یو سی وی ول ڈسکنٹینیو دی مینوفیکچر آف دس particular item, we will sell this portion to somebody, to some other business. تو یہ ہے discontinued operations. Now this is a special item, this is a one time item that will not recur in the future. تو یہ جو ہے اس قسم کا item will be disclosed separately on the income statement. پھر extraordinary transactions, یہ unusual in nature, جس طرح میں نے آپ کو بھی مثال دی, litigation, کوئی مقدمے کا جو ہے ایک ڈیسیشن ان کے فیور میں ہوا جس کے نتیجے میں ان کو کوئی فائنینشیل گین ہوا, تو یہ جو ہے ایک ایکسٹرا آرڈنری ٹرانزیکشن ہوا, تو وہ بھی ایک الگ جو ہے ڈسکلوز ہوگا ان دی انکم اسٹیٹمنٹ. کیومولیٹو افیکٹ آف چینجز ان دی اکاؤنٹنگ میتھڈز آف انوینٹری اینڈ ڈپریسیشن. مینجمنٹ کے پاس اکاؤنٹنگ پرنسپل کے اندر ہی ایک ڈسکریشن ہوتی ہے کہ وہ انوینٹری اینڈ ڈپریسیشن کو ریکارڈ کرنے اور ویلیویٹ کرنے کے لیے اس کے پاس مختلف طریقے ہیں, اینڈ اٹ کین اڈاپٹ اینی ون آف دوز میتھڈس. یہ ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے وین وی ڈسکس دی آئٹم آف نوٹس ٹو دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. تو سر دست ہم اس کو فی الحال یہی چھوڑیں گے کہ یہ بھی ایک ایسا آئٹم ہے وچ ول ناٹ ریکر ایوری ایئر, اور یہ بھی ایک اسپیشل آئٹم ہے, تو یہ بھی اٹ ول بی ڈسکلوز سیپریٹلی آن انکم اسٹیٹمنٹ. وہاں بتایا جائے گا کہ اس سال مینجمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ انوینٹری اور ڈپریسیشن کی جو ریکارڈنگ یا ویلیویشن ہے اس کو اس طریقے سے کی جائے, اب تک اس طریقے سے ہو رہا تھا, اب اس طریقے سے کر رہے ہیں, اور جنرلی ایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلز ہمیں اجازت دیتے ہیں, اور یہ چینج کرنے, یہ پالیسی چینج کرنے کی یا یہ میتھڈ چینج کرنے کی وجہ سے جو وہ ہے اس کا فائنینشیل افیکٹ یہ ہوا. تو چونکہ اٹ ول بی اے اسپیشل آئٹم, اٹ ول ناٹ ریکر ان ایوری اکاؤنٹنگ پیریڈ, اس لیے یہ بھی ڈسکلوز کیا جائے گا سیپریٹلی آن دی انکم اسٹیٹمنٹ. Now, having considered the standard format of the income statement, the first financial statement, now we will take up the standard format of the next financial statement, which is the balance sheet. اب بیلنس شیٹ کا جو اسٹینڈرڈ فارمیٹ آپ دیکھیں گے تو اس کے اوپر وہی لکھا ہوگا کہ بیلنس شیٹ, اور نیچے وہی بزنس کا نام جس طرح انکم اسٹیٹمنٹ پہ لکھا گیا تھا, انکم اسٹیٹمنٹ / پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ, اور پھر بزنس کا نام وہ جو فرضی نام تھا موسیٰ اینڈ کمپنی لمیٹڈ, اور تیسری جو لائن تھی وہ اب ہوگی ایٹ اے پرٹیکولر ڈیٹ, سے بیلنس شیٹ آف دس بزنس آن دی 30th جون یا ایٹ 30th جون 2006. وہ انکم اسٹیٹمنٹ جو تھا وہ تھا فار اور ڈیورنگ دی اکاؤنٹنگ پیریڈ 2005 and 6, اور یہ بیلنس شیٹ سنس دی بیلنس شیٹ شوز دی فائنینشیل پوزیشن آن اے پرٹیکولر ڈیٹ ایٹ اے پرٹیکولر ڈیٹ, اینڈ دیٹ ڈیٹ از دی اینڈ آف دی اکاؤنٹنگ پیریڈ, اور اکاؤنٹنگ پیریڈ 2005-6 کا اینڈ جو ہے دی لاسٹ ڈے از 30th جون 2006. تو بیلنس شیٹ کے اوپر یہی لکھا جائے گا کہ بیلنس شیٹ آف نیم آف دا بزنس ایز آن 30th جون 2006. تو یہ پہلا فارمیٹ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ہے اکاؤنٹ فارم. جس طرح پچھلے لیکچرز میں آپ کو بتایا گیا کہ بیلنس شیٹ کے 2 فارمز ہوتے ہیں, اکاؤنٹ فارم اینڈ دی رپورٹ فارم. اکاؤنٹ فارم میں یہ کہ چونکہ بیلنس شیٹ بیس ہوتا ہے اکاؤنٹنگ ایکویشن پہ, ایسٹس از اکول ٹو لائبلٹیز پلس اونرز اکویٹی, تو اکاؤنٹ فارم آف دا بیلنس شیٹ میں ایسٹس کو لیفٹ سائڈ پہ لکھا جاتا ہے اور اونرز اور لائبلٹیز پلس اونرز اکویٹیز کو رائٹ سائڈ پہ. تو ایسٹس از اکول ٹو لائبلٹیز پلس اونرز اکویٹی, تو یہ اکاؤنٹنگ ایکویشن ہے, تو دس از کالڈ دی اکاؤنٹ فارم. تو اب اگر آپ دیکھیں کہ ایسٹس میں سب سے پہلے جو آئٹم ہے وہ ہے کیش اینڈ کیش ایکویلنٹس. نو واٹ آر کیش ایکویلنٹس؟ کیش تو کیش ہے. اچھا, کیش اگر پڑا ہے بزنس کے آفس کے اندر ڈرارز میں, سیف میں, وہ کیش. بینک میں بھی اگر پڑا ہے تو وہ بھی ہے کیش. نو واٹ آر دا کیش ایکویلنٹس؟
کیش ایکویلنٹس وہ ہیں کہ وچ آر ناٹ امیجیٹلی ریکوائرڈ ایز کیش, تو بڑی شارٹ ٹرم کی جو ہولڈنگس ہیں ان کی, لیٹ اس سپوز لائک ہم اس کو ٹریجری بل کا نام دیتے ہیں. ٹریجری بلز کچھ اس طرح کے بلز ہوتے ہیں کہ وچ آر پرچیز, اور پھر وہ ریڈیلی جو ہے اگر اس کی عوض پیسہ چاہیے تو دین دی بزنس کین سیل دیم اور یا ریٹرن دیم, اور اس سے جو ہے وہ کیش. یا پرائز بانڈس, پرائز بانڈس از اندر ایگزامپل آف دی کیش ایکویلنٹس, کہ کیش ایز سچ نہیں ہے لیکن آپ کسی بینک میں جائیں تو وہ آپ کو اس کے عوض جو ہے وہ کیش دے گا. تو دیز آر کیش ایکویلنٹس. یہ جو ٹریجری بلز ہو گئے, نارملی یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر 3 مہینے کے اندر اندر, دی نارمل کنونشن از دیٹ اف ود ان 3 months یو سی دس کین بی کنورٹیڈ انٹو کیش. پرائز بانڈ تو اسی وقت ہو جاتا ہے, ٹریجری بل ہے سے 1 مہینے کے بعد آپ اس کے عوض جو ہے اپنا کیش لے لیتے ہیں. سو دیز آر کیش ایکویلنٹس. تو کیش اینڈ کیش ایکویلنٹس از دی نیکسٹ آئٹم. دوسرا آئٹم اس کے اوپر ہے وہ ہے مارکیٹیبل سیکورٹیز کا. نا مارکیٹیبل سیکورٹیز کیا ہوتی ہیں؟ نا مارکیٹیبل سیکورٹیز آر ڈفرینٹ فرام کیش ایکویلنٹس. مارکیٹیبل سیکورٹی وہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک بزنس جو ہے کسی اور بزنس میں شیئرز خرید لیتی ہے, یا کوئی اور, یا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ بانڈز ایشو کرتی ہے. نو بانڈز اور پرائز بانڈز میں فرق ہے. پرائز بانڈز تو آپ سب واقف ہیں کہ پرائز بانڈ 10 روپے کا, 1000 روپے کا, 40,000 روپے کا, وہ آلموسٹ کیش ہے کہ آپ بینک دیا, آپ نے کیش دے دیا. تو پرائز بانڈ اور بانڈ میں یہ فرق ہے کہ پرائز بانڈ تو ایز آئی سیڈ کہ اٹ از ریڈیلی انکیشیبل. آپ بینک گئے اکراس دی کاؤنٹر, آپ نے بانڈ دے دیا, کیش وصول کر لیا, وہ ہو پرائز بانڈ. بانڈ یہ ہے کہ لیٹ اس سپوز گورنمنٹ نیڈز منی اور وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جنرل پبلک سے پیسہ ڈرا کرے, سو اٹ ول ایشو بانڈس, سرٹیفکیٹس ہوں گے اور وہ ایشو کرے گا, اس کے اوپر کوئی نامینل یا فیس ویلیو ہوگی, اینڈ دی پبلک ول بی انوائٹیڈ دیٹ یو پرچیز دیز بانڈس. اس کی عوض گیو ٹو دی گورنمنٹ دی فیس ویلیو جو اس کی بانڈ کی اماؤنٹ ہے 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, اینڈ دی گورنمنٹ ول ریٹرن یور منی آفٹر سرٹن فکسڈ پیریڈ along with interest, کوئی مارک اپ. تو یہ ہو گیا بانڈ. یا سم ٹائمز بڑی بڑی بزنس آرگنائزیشنز, بڑی بڑی بزنس کارپوریشنز, وہ بھی پیسہ ایکوائر کرنے کے لیے, ایک پیسہ ایکوائر کرنے کے لیے طریقہ تو یہ ہے کہ یو فلوٹ شیئرز, اور اپنے شیئرز آفر کریں جنرل پبلک کو, اور وہ لوگ شیئر خریدیں اور پیسہ آپ کے بزنس میں انویسٹ کریں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دا بزنس فلوٹس بانڈس, جس طرح گورنمنٹ بانڈ فلوٹ کرتی ہے, اور انوائٹ کر لیتی ہے پرچیزر کو کہ یو پرچیز دس بانڈ اینڈ وی ول ریٹرن دی منی ٹو یو آفٹر دس فکس پیریڈ along with دس مارک اپ. تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ بعض بزنسز, ایک بزنس ہے وہ ایک دوسرے بزنس میں شیئر خرید لیتی ہے, جس سے میں نے کہا کہ ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے پیسہ ایکوائر کرنے کا. تو لیٹ اس سپوز یہ بزنس اسٹاک خرید لیتی ہے کسی اور بزنس کا, یا بانڈ خرید لیتی ہے اس جو بزنس نے فلوٹ کیا ہے دوسرے بزنس نے, یا گورنمنٹ نے بانڈ فلوٹ کیے ہیں. سو دیز آر مارکیٹیبل سیکورٹیز. تو پہلے ہو گیا کیش اینڈ کیش ایکویلنٹ. وہ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے لکھا ہے کہ فار ایگزامپل 15 یونٹ کین بی اینی تھنگ. اس کے بعد نیکسٹ آئٹم وہ مارکیٹیبل سیکورٹیز. کیش ایکویلنٹ اور مارکیٹیبل سیکورٹی میں کیا فرق ہے یہ اب آپ کو واضح ہو گیا. کیش ایکویلنٹ وہ ہے کہ جو ریڈیلی ضرورت نہیں ہے کیش کی, اور وہ ہائیلی لیکوڈ, یوزلی ود ان 3 months جب وہ ان کیش ہو سکے. پرائز بانڈ ہو گیا, ٹریجری بل ہو گئے, یا اس قسم کے سرٹیفکیٹس جو 3 مہینے کے اندر اندر کیش ہو جائیں, تو وہ کیش ایکویلنٹ. اور مارکیٹیبل سیکورٹیز یہ کہ اس بزنس نے دوسری کمپنیز کے اسٹاک میں, یا انہوں نے جو بانڈز فلوٹ کیے تھے, اور بانڈ اور پرائز بانڈ میں تو فرق آپ پہ واضح ہو گیا, وہ کیا, تو وہ ہے مارکیٹیبل سیکورٹیز. تو وہ ہے نیکسٹ آئٹم. تو لیٹ اس سپوز کہ وہ ہے 3. اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو وین یو آر ڈوئنگ دیٹ ایکسرسائز آف بیلنس شیٹ اینڈ انکم اسٹیٹمنٹ آف دیٹ سمپل بزنس, تو وہ پری پیڈ ایکسپنس کا بھی ذکر آیا تھا, وہ ایڈجسٹنگ انٹریز کے ضمن میں, کہ کچھ ایکسپنس ایسے ہوتے ہیں کہ ایڈوانس آپ نے پے کیے,
1 سال کا آپ کا اکاؤنٹنگ پیریڈ ہے لیکن آپ نے ایڈوانس رینٹ دے دیا 5 سال کا، یا 1 مہینے کا اکاؤنٹنگ پیریڈ ہے اور آپ نے 1 سال کا ایڈوانس دیا، تو پھر وہ انیشیلی جب آپ وہ پے کرتے ہیں تو وہ ہے پری پیڈ ایکسپینس آپ کا، تو وہ ایسٹ ہوتا ہے. اور جیسے جیسے وہ اکاؤنٹنگ پیریڈ ایک اکاؤنٹنگ پیریڈ ختم ہوتا ہے تو وہ کارسپونڈنگلی اس کی وہ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. وہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں جب وہ اکاؤنٹنگ سائیکل ہم ڈسکس کر رہے تھے ایڈجسٹنگ انٹریز اور ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس کا. تو پری پیڈ ایکسپینسز فار ایگزامپل 2 وچ کین بی اینی یونٹ وہ آ گئے. اس کے بعد اندر آئٹم از وہ اکاؤنٹ ریسیویبل، وہ ہم اس میں ڈسکس کر چکے تھے جب ہم وہ اس سمپل سول پروپرائٹر بزنس آرگنائزیشن جو تھی پراپرٹی ڈیلر کا اس کا کر رہے تھے. اکاؤنٹ ریسیویبل کہ دا بزنس ہیز سولڈ گڈس، اٹ ہیز ڈیلیورڈ گڈس ٹو دی کسٹمر، اٹ ہیز رینڈرڈ سروسز، لیکن ابھی اس کو جو ہے وہ کیش پیسہ نہیں ملا. تو ریونیو تو ارن کیا، گڈس ہیو بین سولڈ، دی سروسز ہیو بین رینڈرڈ، تو وہ اکاؤنٹس ریسیویبل میں آئے گا. اور جیسے ہی وہ آ جائے گا کیش تو کیش کو ڈیبٹ ہو جائے گا اور اس کو کریڈٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ ایسٹ اس حساب سے ریڈیوس ہو جائے گا. سو دس از دی اکاؤنٹ ریسیویبل، یہ ایک آئٹم ہے ایسٹ کے سائٹ پہ. اور اس کو ہم ٹریڈ ڈیٹرز یا کسٹمرز کا نام بھی کہا جاتا ہے، لیکن جو زیادہ رائج وہ ہے اکاؤنٹس ریسیویبل. اور ٹریڈ ڈیٹرز بھی کہتے ہیں اس کو کہ بھائی آپ کے بزنس ریلیشن شپ میں یہ آپ کے ڈیٹرز ہیں، دیز پیپل او یو دس منی. اس کے اگینسٹ ہوتا ہے ٹریڈ کریڈیٹرز، جو آپ کے کریڈیٹرز ہیں جن کو آپ نے پے کرنا ہے، ان سے کوئی گڈز آپ نے لیے ہیں، ان کی سروسز آپ نے یوٹیلائز کی ہیں. سو دے آر یور ٹریڈ کریڈیٹرز. اور یہ جو ہیں جن سے آپ نے ریسیو کرنا ہے اکاؤنٹس ریسیویبل، دیز آر یور ٹریڈ ڈیٹرز. تو یہ بھی ایسٹ ہے. یہ آ گیا فار ایگزامپل 10. اس کے بعد دوسرا آئٹم جو ہے انوینٹری. انوینٹری کیا ہے؟ دی اسٹور اور دی اسٹاک آف گڈس. اب اگر یہ مرچنڈائز بزنس ہے، یہ ریڈی میڈ گڈس خریدتا ہے لائک کار، فرنیچر، تو وہ اس کی انوینٹری ہوگی. اگر یہ مینوفیکچرنگ بزنس ہے تو اس کی انوینٹری جو ہے 3 پورشنس پہ محیط ہوگی. نمبر 1 را مٹیریل. بھی را مٹیریل پرچیز کرے گا فرنیچر بنانے کے لیے، اٹ ریکوائرز دا بزنس ریکوائرز وڈ، تو وہ را مٹیریل ہے تو اس کی انوینٹری ہوگی. سال کے دوران کچھ را مٹیریل تو استعمال ہوا ہوگا، لیکن لامحالہ 30 جون پہ جب بیلنس شیٹ بن رہا ہے، وین دی اکاؤنٹس آر بینگ کلوز، تو کچھ نہ کچھ را مٹیریل تو پڑا ہوگا آن دی گراؤنڈ، دا بیلنس. تو وہ انوینٹری اس کا ایک پورشن ہو گیا را مٹیریل. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سال کے دوران وہ فرنیچر بنا رہا ہے، صوفے بنا رہا ہے، چیئرز ٹیبلز بنا رہا ہے، بیچ بھی رہا ہے، اینڈ وین دی 30 جون دی اینڈ آف دی اکاؤنٹنگ پیریڈ، دا لاسٹ ڈے کمز، تو بھی کچھ ایسا ہوگا کہ کرسی آدھی بنی ہوگی، آدھی نہیں بنی ہوگی، میز کا جو ہے اوپر والا پورشن بنا ہوگا ابھی، یا 4 ٹانگوں میں سے صرف 3 ٹانگیں بنی ہوں گی، انکمپلیٹ آئٹمس. تو اس کو کہتے ہیں سیمی فنشڈ گڈس. سیمی فنشڈ گڈس یا گڈس ان پروسیس. تو یہ بھی بیلنس شیٹ کا، یہ بھی انوینٹری کا ایک حصہ ہے، اور اس کی بھی وہ 30 جون کو اینڈ آف دی اکاؤنٹنگ پیریڈ کو وہ اس کی ایک ویلیویشن کرے گا اور اندازہ لگائے گا کہ یہ کتنے کا ہے، تو وہ اس میں ڈال لے گا. اور تیسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ انوینٹری کا، وہ آبویسلی ہوگا جو گڈس جو بالکل تیار ہیں، کرسی تیار ہے، میز تیار ہے، سائڈ ٹیبل تیار ہے، ابھی بکی نہیں لیکن اسٹور میں تو پڑی ہے، تو وہ بھی انوینٹری کا حصہ ہے. تو انوینٹری کے مینوفیکچرنگ کنسرن میں، مینوفیکچرنگ بزنس میں انوینٹری کے 3 آئٹمس ہوں گے: را مٹیریل، نمبر 2 سیمی فنش گڈس یا ورک ان پروسیس، آدھی کرسی بنی آدھی نہیں بنی، اور تیسرا فنشڈ گڈس ریڈی فار سیل. تو یہ 3 انوینٹری آئٹمس، لیٹ اس سپوز اس کا ٹوٹل ہو گیا 20. تو یہ جو ہے کیش اینڈ کیش ایکویلنٹس 15، مارکیٹیبل سیکورٹیز 3، پری پیڈ ایکسپینسز، ایڈوانس رینٹ وغیرہ، انشورنس پالیسی 2، اور اکاؤنٹس ریسیویبل 10، اور انوینٹری 20، اس کا ٹوٹل ہو گیا 50. ان کو ہم کہتے ہیں کرنٹ ایسٹس. ناؤ کرنٹ ایسٹس اس کو کہتے ہیں، دا ڈیفینیشن آف کرنٹ ایسٹس، دوز ایسٹس
which are used during this accounting period or which are encashed during this accounting period. تو وہ تو یہی ہے, کیش تو کیش ہی ہے. اس کے بعد پری پیڈ ایکسپینسز ہیں, اکاؤنٹ ریسیویبل بھی اسی اکاؤنٹنگ پیریڈ میں, ایک اکاؤنٹنگ پیریڈ میں جو ہے آپ اس کو کنورٹ کریں گے کیش میں. انوینٹری بھی ہے, وہ بھی آپ بنائیں گے اور پھر سیل کریں گے. سو دی ایسٹس which are utilized or which are converted into cash during one accounting period, اس کو کہتے ہیں کرنٹ ایسٹس. تو یہ جو لسٹ تھی سلائڈ پہ اور جو ٹوٹل بنا اس کا 50 کا, وہ تھا کرنٹ ایسٹس کا. اور کرنٹ ایسٹس کو بھی ہم جب کس ترتیب میں لکھیں گے, سب سے پہلے وہ ایسٹ جو کوئکلی سب سے زیادہ کیش میں کنورٹ ہو سکتا ہو, تو وہ تو آبویسلی کیش ہی ہے. اس کے بعد مارکیٹیبل سیکورٹیز ہے, بھئی وہ کسی اور کمپنیز کے بانڈز یا شیئرز لیے ہیں, اس کو بیچ دیا. پھر تیسرا جو ہے وہ پری پیڈ ایکسپینس کے ایڈوانس رینٹ جو دیا, تو وہ بھی اسی اکاؤنٹنگ پیریڈ میں. اس کے بعد اکاؤنٹ ریسیویبل, وہ ذرا کوئکلی ریسیو کر سکتا ہے. انوینٹری میں فنش گڈز ہیں, پڑے ہیں, پتہ نہیں بکتے ہیں یا نہیں بکتے, لیکن ایک ہی اکاؤنٹنگ پیریڈ میں وہ ڈسپوز آف تو ہوں گے, سو وہ بھی کرنٹ ایسٹ کا حصہ ہے. تو یہ کرنٹ ایسٹ کی جو ترتیب ہے وہ بھی اس حساب سے ہوتی ہے کہ وہ کتنا جلدی کیش میں کنورٹ ہو سکتے ہیں, اور اس دا ایز آف کنورشن انٹو کیش کو کہتے ہیں لیکوڈیٹی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرنٹ ایسٹ کو بیلنس شیٹ میں لیکوڈیٹی کی ترتیب میں لکھتے ہیں. وچ ایور ایسٹ از دا موسٹ لیکوڈ, وہ سب سے پہلے آئے گا. کیش آبویسلی وہ تو موسٹ لیکوڈ ہی ہے, وہ تو ہے ہی کیش وہ, اور اس کے بعد پھر وہ مارکیٹیبل سیکورٹیز اور اکاؤنٹ ریسیویبل, انوینٹری. یہ ہو گیا کرنٹ ایسٹ. اگینسٹ کرنٹ ایسٹ پھر آئے گا فکس ایسٹ. فکس ایسٹس آر دوز ایسٹس وچ آر یوزڈ فار اے نمبر آف اکاؤنٹنگ پیریڈس. پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے, ایک سے زیادہ اکاؤنٹنگ پیریڈ پہ وہ اسپریڈ کرتا ہے. لینڈ, بلڈنگ, اکوپمنٹ, پلانٹ اینڈ مشینری, تو وہ ہے فکس ایسٹس. لیٹ اس سپوز کہ وہ ڈیٹیل ہم نے نہیں دی سلائڈ پہ, لیکن لینڈ ہوگا, بلڈنگ ہوگا, پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ ہوگا, آفس اکوپمنٹ ہوگا, تو اس کو بھی اسی ترتیب میں لکھیں گے. سو لیٹ اس سپوز دیٹ دوز آر 150. تو 50 کرنٹ ایسٹس, آئی ریپیٹ, دوز ایسٹس which are utilized or which are converted into cash during one accounting period. اور اس کی ترتیب جو ہے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ لیکوڈیٹی کے حساب سے, کہ جتنا وہ کیش کے نزدیک ہے, جتنا زیادہ ایزیلی وہ کیش میں کنورٹ ہو سکتا ہے, آپ وہ پہلے لکھیں گے. تو وہ تھے 50 فکس ایسٹس 150, تو ٹوٹل ایسٹس ہمارے 50 + 150 200. اور اگر آپ دیکھیں سلائڈ پہ تو وہاں وہ ایروز دیے گئے ہیں نیچے اور اوپر کے. واٹ ڈز اٹ انڈیکیٹ؟ اٹ انڈیکیٹس کہ مین جو سائڈ ہے وہ ہے ایسٹس کی, لیکن آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ فکس ایسٹس کو پہلے لے لیں, اوپر لے لیں, لینڈ, بلڈنگ, آفس اکوپمنٹ, پلانٹ ایسٹس, پلانٹ اینڈ مشینری, اس کو اوپر لکھ لیں, اور نیچے والا بلاک کر دیں کرنٹ ایسٹس کا. لیکن کرنٹ ایسٹ میں ترتیب, وہ آرڈر جو ہے وہ وہی ہوگا, لیکوڈیٹی کا حساب, جو زیادہ جلدی کیش میں کنورٹ ہو سکتا ہے, جو کیش کے زیادہ نزدیک ہے, لائک کیش اینڈ کیش ایکویلنٹ, مارکیٹیبل سیکورٹیز, پری پیڈ ایکسپینسز, اس کے بعد اکاؤنٹ ریسیویبل, اور پھر انوینٹری. تو یہ ترتیب اس طریقے سے بدلی جا سکتی ہے کہ فکس ایسٹس اوپر آ گئے اور کرنٹ ایسٹس نیچے, لیکن ود ان کرنٹ ایسٹس ترتیب لیکوڈیٹی کے حساب سے ہوگی. خواتین حضرات, یہ تھا دی ایسٹ سائڈ, دی لیفٹ سائڈ آف دی اکاؤنٹ فارم آف دی اسٹینڈرڈ بیلنس شیٹ. ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں, لیکچر نمبر 11 میں, ہم رائٹ سائڈ آف دی اسٹینڈرڈ فارمیٹ آف بیلنس شیٹ, دی لائبلٹیز اینڈ دی اونرز ایکویٹی لیں گے. اس وقت تک خدا حافظ.